زیادہ لمبی بات آپ حضرات کے سامنے نہیں کروں گا، مختصر بات کروں گا، کیونکہ میں اپنے آپ کو اس کا اہل نہیں سمجھتا کہ آپ کے سامنے بیٹھ کے بات کروں۔ آپ کے مشائخ، آپ کے اساتذہ جو علم اور تقویٰ میں مجھ سے زیادہ ہیں، آپ ان کی نصیحتیں سنتے رہتے ہیں، تو میرے جیسے نالائق کا آپ کے سامنے بیٹھ کے خطاب کرنا یہ کسی بھی لحاظ سے مناسب نہیں ہے۔ الامر فوق الادب، حکم ہوا ہے تو بیٹھ گیا ہوں۔ تکرار کے طور پر، کیونکہ آپ بھی طالب علم ہیں، ہم بھی طالب علم ہیں، طالب علم ہونے کی حیثیت سے کچھ باتوں کا اگر مذاکرہ ہو جائے تو اچھا ہے۔ ایک سوال ہوگا کہ طالب علم ہے تو میں اوپر کیوں بیٹھا ہوں؟ وہ اس لیے کہ تاکہ سب کو نظر آؤں، سمجھ لیں، نظر آنے کی غرض سے اوپر بیٹھا ہوں، نیت میں نے یہ کی ہے۔ آپ حضرات کے مدرسے کا آج دورہ کیا، بالکل توقعات سے ہٹ کر ایک ماحول پایا، یہاں کے اساتذہ سے ملا، تصورات سے بالکل ایک الگ دنیا پائی ہے، اور ہم اپنے آپ کو بہت بڑا فنڈر سمجھا کرتے تھے۔ تو یہاں آئے تو ہمیں پتہ چلا وہ فوق کل ذی علم علیم۔ یہاں کا تو نصاب، آپ حضرات کے امتحانی پرچے دیکھے ہم نے، پرچے دیکھ کر اندازہ ہو رہا تھا کہ ان دلوں میں کافی تیل ہے الحمدللہ۔ تو آپ حضرات کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ایسی علمی درسگاہ سے جوڑا ہوا ہے جہاں کی علمی استعداد ماشاءاللہ بہت زبردست ہے، نصاب بہت زبردست ہے۔ میں نے آپ کے اساتذہ سے عرض کیا ہے کہ اللہ نے ہمیں بھی ہول سیل کے حساب سے اولاد دی ہے الحمدللہ، شریعت کے مطابق اولاد ہے ہمارے پاس۔ اسلام میں 2-4 بچے نہیں ہیں، تزوج الودود الولود، بچے ہمارے پاس الحمدللہ درجن ہیں۔ تو میں نے ارادہ کیا ہے اپنے بچوں کو بھی انشاءاللہ میں یہاں داخل کروں گا، یہاں کے ماحول سے بڑا متاثر ہوا، نصاب تعلیم سے، لیکن ابھی چھوٹے ہیں، آپ انتظار میں نہ رہیں کہ اگلے سال آ جائیں گے، تو ارادہ کیا ہے۔ تو آپ حضرات کو شکر ادا کرنا چاہیے، اپنے اساتذہ کی قدر کرنی چاہیے کہ ایسا ماحول دیا ہے، اور بڑا زبردست نصاب تعلیم ہے۔ وہ تو آپ دیکھ رہے ہیں، اس پہ میں زیادہ بات نہیں کروں گا، میں صرف علم کی اہمیت پر چند باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ کبھی بھی آپ احساس کمتری کا شکار نہ ہوں۔ اللہ نے جو نعمت آپ کو دی ہے، وہ نعمت بہت کم لوگوں کو ملتی ہے، جسے علم دین کہا جاتا ہے، دین کا علم کہا جاتا ہے۔ یہ وہ علم ہے جو اللہ اپنے پیغمبروں کو دیتے ہیں۔ کوئی پیغمبر ڈاکٹر نہیں گزرے، کوئی انجینئر نہیں گزرے، کوئی سائنٹسٹ نہیں گزرے، تمام پیغمبر عالم گزرے ہیں۔ کسی علم کی نفی نہیں ہے، میڈیکل سائنس کی اپنی اہمیت ہے، انجینئرنگ کی اپنی اہمیت ہے، سب علوم کی اپنی اہمیت ہے۔ حدیث میں ہے نحن معاشر الانبیاء لا نورث درہما ولا دینارا، انبیاء کی وراثت بھی تقسیم نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ معطی ہے اور میں کیا ہوں؟ قاسم، تقسیم کر رہا ہوں۔ تو وہ کیا چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم کی ہے؟ وہ یہ دین کا علم ہے جو علماء حاصل کرتے ہیں اور اپنے سینوں میں محفوظ کرتے ہیں۔ تو یاد رکھو، علم دین حاصل کرتے ہیں علماء، جن کو عرف میں مولوی کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ تو معاشرے میں اگر مولوی کی اہمیت ہوگی تو علم دین کی بھی اہمیت ہوگی، اور اگر مولانا علم کی اہمیت نہیں ہے تو مولانا کی بھی اہمیت نہیں ہے، کیونکہ علم تو یہی مولانا لوگ ہی حاصل کرتے ہیں نا، علم دین۔ تو میں لوگوں سے کہتا ہوں اگر آپ کو علماء کی اہمیت کا اندازہ لگانا ہے تو ایسا معاشرہ دیکھ لو جس میں علماء نہیں ہے، باقی سب کچھ ہے، اس معاشرے کا حال دیکھو کیا ہے۔ ان ممالک میں دنیا کی ہر چیز ہے، دنیا کی، جیسے آپ نے حلوہ بنایا اس میں پستہ بھی ڈال دیا، بادام بھی ڈال دیا، گاجر بھی ڈال دی کوٹ کے، اور کدو بھی ڈال دیا، اور کھویا بھی ڈال دیا، چینی ڈالنا بھول گئے آپ۔ تو اس معاشرے میں سائنس اور ٹیکنالوجی کی انتہا پر ہیں، موبائل بھی ہیں، 600 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے بھاگنے والی ٹرینیں بھی ہیں، اور آسمانوں کی سیر کرنے والے خلائی سیارے بھی ہیں۔ ان کے پاس مولوی نہیں۔
مولوی نہیں ہے. یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ پاک ہے، یہ ناپاک ہے، یہ مکروہ ہے، یہ بتانے والا کوئی بھی نہیں ہے. جس کا نتیجہ کیا نکلا کہ اخلاقی طور پر وہ لوگ بالکل تباہ ہو گئے، کیونکہ کوئی ایسا نہیں ہے جو ان کو یہ بتائے کہ بوڑھے باپ کو اف کرنے کی اجازت نہیں ہے. وَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. یہ بتانے والا اس معاشرے میں کوئی بھی، یہ بتانے والا تو ہے کہ یہ موبائل کیسے وجود میں آیا، اس کی یونیورسٹیاں ہیں، اس کے سافٹ ویئر، اس کی ایپلیکیشن کیسے ڈاؤن لوڈ ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے، یہ سب بتانے والے تو ہیں. یہ بتانے والا کوئی نہیں ہے کہ ماں کا کیا حق ہے، باپ کا کیا حق ہے، بیوی کا کیا حق ہے. ان کے ہاں یہ بتانے والا کوئی بھی نہیں. خود یہ بتانے والا کوئی بھی نہیں ہے کہ نکاح بھی کوئی چیز ہے. وہ تو ان کا ایک کلچر کا حصہ ہے، تو تھوڑا بہت باقی رہ گیا. نکاح ختم ہوا تو جس قوم میں نکاح کا رواج ختم ہو جائے تو پھر باپ باپ نہیں رہتا، ماں ماں نہیں رہتی. ان کو یہ بتانے والا کوئی مولوی اس معاشرے میں نہیں ہے جس کے پاس پیغمبروں کا علم ہو، جس علم سے یہ پتہ چلا ہو کہ کیا چیزیں خبائث ہیں اور کون سی چیزیں طیبات میں داخل ہیں. سائنسدان یہ تو بتا سکتے ہیں کہ اس میں صحت کے لیے مفید ہے، نقصان دہ. یہ سائنس کا موضوع ہی نہیں ہے کہ یہ پاک ہے یا ناپاک ہے، طاہر ہے، طیب ہے یا خبیث ہے. یہ موضوع کس کا ہے؟ پیغمبروں کا ہے. کوئی سائنسدان آپ کو بتا سکتا ہے کہ نکاح پاکیزہ چیز ہے اور زنا گندگی چیز ہے، فاحشہ ہے، بے حیائی ہے. کوئی ایسی لیبارٹری ہے جہاں کسی عمل کو لے جا کے کسی مشین میں ڈالیں تو وہ فوراً رپورٹ دے دے کہ یہ پاکیزہ ہے اور یہ بے حیائی ہے؟ ایسی آج تک کسی سائنسدان نے کوئی مشین ایجاد نہیں کی. غیرت کیا ہے، بے غیرتی اور بے شرمی کیا ہے، یہ فزکس، کیمسٹری اور میتھ کا ٹاپک اور موضوع ہے ہی نہیں. انسان کو انسان بنانے کے لیے صرف میڈیکل سائنس کا علم کافی نہیں ہے. انسان کو انسان بنانے کے لیے اس علم کی بہت شدید ضرورت ہے جو علم پیغمبر لے کر آئے ہیں. اگر اس علم کو آپ انسانوں کی فہرست سے نکال دیں گے تو انسان میں اور گدھے میں کوئی فرق باقی نہیں رہے گا، کیونکہ انسان ماہیت کے اعتبار سے حیوان ہی ہے. میڈیکل سائنس میں جو انسان کی ڈیفینیشن ہے وہ کیا ہے؟ حیوان، مہذب حیوان، کوئی فرق نہیں ہے. لیکن انسانوں میں ایک الگ سے اللہ نے ایک چیز رکھی ہے، وہ اچھی صفات، جس کو قرآن میں کہا وَيُزَكِّيهِمْ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں گے؟ ان کا تزکیہ کریں گے. تزکیہ کا مطلب کیا ہے؟ اچھا انسان بنائیں گے. اب میں جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. دیکھو، جانوروں میں اور انسان میں بنیادی خوراک کا تو کوئی فرق نہیں ہے. وہ بھی کھاتے ہیں، ہم بھی کھاتے ہیں. ان کے بھی اولاد ہوتی ہے، ہمارے بھی اولاد ہوتی ہے. وہ بھی بچوں سے، اکثر جانور اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں. یہ کوئی فرق نہیں ہے. بنیادی فرق انسان میں اور حیوان میں یہ ہے کہ حیوان نہ اچھے ہوتے ہیں نہ برے ہوتے ہیں. اللہ نے جس جانور کو جیسا بنا دیا نا، وہ ویسا ہی رہے گا قیامت تک. جس جانور کو ذہین بنانا تھا ذہین بنا دیا، جس کو با وفا بنانا تھا اللہ نے با وفا بنا دیا. احسن کل شیء خلقہ ثم ہدی. اللہ کہہ رہے بہترین انداز سے اللہ نے اس چیز کو بنایا، پھر اس کو اس راستے پہ چلا دیا. لیکن انسان کا معاملہ ایسا نہیں ہے. انسان اپنے اختیار سے با وفا بھی بنتا ہے اور بے وفا بھی بنتا ہے، خیر خواہ بھی بنتا ہے اور بدخواہ بھی بنتا ہے، محبت بھی کرتا ہے اپنے اختیار سے اور بولو بھائی نفرت بھی کرتا ہے، بزدل بھی ہوتا ہے اور بہادر بھی ہوتا ہے. کچھ قدرت کی طرف سے، کچھ اپنے اختیارات بھی ہیں اس میں. سچا بھی ہوتا ہے اور جھوٹا بھی. اللہ نے جیسا بنا دیا. انسان کا معاملہ ایسا ہے کہ یہ سیکھنے سے اس میں وفا پیدا ہوتی ہے، اپنے اختیار سے یہ سوچتا ہے، شکر گزار بنتا ہے. جانور اپنے والدین کے فرما بردار نہیں ہوتے، ایک وقت تک ان کے والدین پالتے ہیں، پھر رشتہ ختم. انسان یہ سوچتا ہے کہ جس باپ نے مجھے پالا، جس ماں نے مجھے پالا، میں اس کو بڑھاپے میں کیسے چھوڑ دوں. کچھ لوگ چھوڑ دیتے ہیں اور کچھ لوگ وفا کرتے ہیں. جو وفا کرنے والے ہیں وہ اچھے کہلاتے ہیں، اللہ کے فرما بردار کہلاتے ہیں، ان کے لیے جنت ہے. جو وفا نہیں کرتے وہ برے کہلاتے ہیں. کتے کو وفا پر ثواب نہیں ملتا، نہ جنت نہ جہنم. لومڑی کو چالاکیوں پہ جہنم کی وعیدیں بولے بھائی نہیں ہے. کوے میں اگر توکل نہیں ہے
تو اس بے توکلی پر اس کو سزا نہیں ملے گی قیامت کے دن. انسان اگر اللہ پہ توکل نہیں کرے گا مجرم ٹھہرے گا، اور توکل کرے گا تو رزق کے دروازے اور زیادہ کھلیں گے اس کے، اور اس کو جنت ملے گی. تو یہ جو انسان کی ایک پوری زندگی ہے جس کو تزکیہ کہا جاتا ہے کہ اچھی صفات سے آراستہ ہونا، جائز کام پر اکتفا کرنا اور حرام اور ناجائز سے اپنے آپ کو بچانا، یہ علم کیا ڈاکٹروں کے پاس ہے؟ بولو بھائی، یہ سائنسدانوں کے پاس ہے یہ علم؟ تو اتنا اعلیٰ اور اشرف علم جو انسان کو انسان بنانے کے لیے ضروری ہے، اس علم کا حصول صرف دینی مدارس سے حاصل ہوتا ہے، مدارس کے علاوہ وہ علم کہیں بھی تقسیم نہیں ہوتا. کتنی خوش قسمتی کی بات ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو اس علم کے لیے منتخب کر لیا جو علم انسان کو انسان بنانے کے لیے ضروری ہے، اور دوسروں کو اللہ نے انسان کا جو مادہ ہے، انسان کی جو جسم ہے، اس کے لیے اللہ نے منتخب کیا، اور ہمیں انسان کی روح کے لیے اللہ نے منتخب کیا. یہ بڑا اعلیٰ اور عرفہ علم ہے. اللہ تعالیٰ ان باتوں پر مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو بھی. تو علم دین کا مقصد تو سمجھ گئے نا آپ لوگ، ضرورت اور اہمیت تو سمجھ گئے نا. انگریز کے پاس ہے یہ علم کے حلال حرام، یہ ان کی ڈکشنری میں ہی نہیں ہے. طہارت، پاکی ناپاکی کیا ہے کچھ نہیں جانتے ہو. حقوق کیا ہیں، کسی انگریز سے پوچھو والدین کے کیا حقوق ہیں، وہ کہے گا پتہ نہیں کیا حقوق، کہیں گے اولاد کے کیا حقوق ہیں، یہ کیا ہوتا ہے، جانتے ہی نہیں وہ لوگ یہ چیزیں. علماء کی وجہ سے معاشرے میں الحمدللہ محبت ہے، صلہ رحمی ہے، والدین کے حقوق ہیں. یہ تو آپ کی وجہ سے ہے. تو اس لیے اپنے آپ کو خوب شوق و رغبت کے ساتھ علم حاصل کریں، اور یہ سمجھیں کہ اللہ نے آپ کو سب سے زیادہ اونچے کام کے لیے منتخب کیا ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.